اگرچہ شہرت نہ پا سکا، مکے کو شہرت زیادہ ملی، لیکن اس وقت بھی آبادی کے اعتبار سے طائف کا شہر بہت بڑا شہر تھا۔ اس لیے مشرکین مکہ کا ایک استدلال یہ تھا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ اللہ نے اگر اپنا نمائندہ فرستادہ پیغمبر نبی بنانا ہی تھا تو اس یتیم کو کیوں بنایا جس کے پاس چلنے کے لیے سواری نہیں، پکانے کے لیے روٹی نہیں، جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، دو پیسے جس کے پاس نہیں ہیں۔ اللہ کو کوئی اور رئیس زیادہ نہیں ملا تھا، کوئی امیر زیادہ نہیں ملا تھا، ان دو شہروں میں سے کسی رئیس کے بیٹے پر اللہ نے نبوت کیوں نہیں نازل کی؟ ایک شہر مکہ ہے، دوسرا شہر طائف ہے۔ گویا ان کا استدلال بھی ان دو شہروں کے ساتھ تھا کہ ان دو شہروں میں کوئی امیر زادہ اللہ کو نہیں ملا تھا کہ اس غریب زادے پہ، یتیم پہ اللہ نے اپنی نبوت کو ظاہر کیا اور اپنا نبی بنایا۔ بہرحال میں نے عرض کیا، طائف والوں سے بھی 1 مہینہ سفر کر کے حضور 1 مہینہ طائف میں رہے۔ 1 مہینے کے طائف کے سفر کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مایوسی کے ساتھ لوٹے، اب حضور علیہ السلام کو خواب کے اندر 3 جگہیں دکھائی گئی۔ ان 3 جگہوں میں حضور نے اپنا تخمینہ لگایا، حضور نے اپنا اندازہ لگایا کہ یہ شاید مقام ہجر ہو سکتا ہے یہ یثرب کا شہر ہو سکتا ہے یہ مدائن صالح ہو، یہ خیبر کے علاقے سے مدینے تک کے جو 2-3 شہر ہیں، یہ باغات کے پانیوں کے چشموں کے شہر۔ حضور کو خواب میں دکھا کر نام نہیں بتایا گیا کہ آپ فلاں شہر میں ہجرت کرنی ہے، صرف خواب میں وہ مقام بتایا گیا۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنے تخمینے سے مختلف شہروں کا اندازہ لگایا کہ اللہ مجھے فلاں جگہ ہجرت کا حکم دیں گے اور وہ جگہ ہماری اسلامی اسٹیٹ بنے گی اور اسلام کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ لوگ استعمال ہوں گے۔ لیکن ذہن قسمت نصیب کی بات ہوتی ہے، اپنی قسمت کی بات ہوتی ہے۔ رسول اللہ جب طائف والوں سے مایوس ہو کر لوٹ آئے، میں آج آپ کے سامنے نبوت کے 3 سالوں کا ذکر کروں گا، جن 3 سالوں میں گویا نئی اسلامی اسٹیٹ کے لیے ایک مرکز العراق انقلابی اقدام کچھ لوگوں نے اٹھائے، جن کی تعداد پہلے صرف 6 تھی، پھر ان کی تعداد 12 ہوئی، پھر ان کی تعداد 75 ہوئی۔ یہ چند ایک لوگ تھے جنہوں نے وہ انقلابی قدم اٹھایا کہ قیامت تک اپنے اس علاقے کو اور اپنا اور اپنی قوموں کا نام انہوں نے عظمتوں کے ساتھ لکھوا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے وہ کلید اور بنیاد بن گئے۔ وہ لوگ تھے مدینے کے اوس اور خزرج کے انصار کے لوگ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تو حضور علیہ السلام نے اپنے طریقہ دعوت اختیار کیا۔ یہ طریقہ دعوت یہ تھا کہ مکے میں 3 بازار لگتے تھے۔ ایک بازار کا نام ہے ذوالمجاز، دوسرے بازار کا نام ہے ذوالمجنہ، تیسرے بازار کا نام ہے عکاظ۔ یہ 3 بازار وقفے سے کچھ دنوں کے وقفے سے لگتے ہیں۔ ایک بازار میں 10 دن تک ہجوم رہتا ہے، اس 10 دنوں کے کچھ دنوں کے بعد 20 دنوں کے لیے ذوالمجنہ لگتا ہے، اس کے بعد 1 مہینے کے لیے عکاظ کا بازار لگتا ہے۔ ان 3 بازاروں میں رسول اللہ دیکھتے ہیں مختلف اطراف و اکناف سے لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے ساتھ آتے ہیں اور یہاں تجارت بھی کرتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے فخر و مباحات کے اشعار بھی پڑھتے ہیں، اپنا تذکرہ اور شہرت بھی کرتے ہیں۔ ایک کا نام میں نے عرض کیا عکاظ ہے، ایک ذوالمجاز ہے، ایک ذوالمجنہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان تینوں بازاروں میں پھر کے محنت سماجت کے ساتھ ایک آدمی کو دعوت دینا شروع کی، اور پھر مکے کے اندر جہاں یہ 3 بازار لگتے تھے، ایک سب سے بڑا زیادہ ہجوم اور سب سے زیادہ مجمع حج کے موسم میں بیت اللہ میں ہوتا تھا کہ لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان 4 مواقع کو دعوت کے لیے اختیار کیا۔ ان 3 بازاروں میں پھر کے حضور دعوت دینے لگے اور حج کے لیے آنے والوں کو رسول اللہ بٹھا کے دعوت دینے لگے۔ ایک صحابی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا عکاظ کے بازار میں کوئی صحابی ذوالمجنہ کے بازار کی خبر دیتا ہے، کہتے ہیں میں جا رہا تھا کہ دیکھا ایک آدمی آگے کہہ رہا تھا لوگوں ایک اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، مجھے اللہ کا رسول مان لو۔ ایک بوڑھا پیچھے سے پتھر اٹھا کے اس کو مارتا جا رہا تھا اور لوگوں کو کہتا جا رہا تھا لوگوں اس بیوقوف کی باتوں میں نہ آنا، میں اس کو جانتا ہوں یہ میرا بھتیجا ہے، اس کی بات کو نہ ماننا، یہ جھوٹ کہتا ہے، وہ اجنبی کہتا ہے، نہ میں اگلے کو جانتا تھا نہ میں پچھلے
کو جانتا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ دعوت دینے والا کون ہے، اس کی تردید کرنے والا کون ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا یہ جو آگے جا رہا ہے یہ محمد ابن عبداللہ ہے، اور جو پیچھے پیچھے اس کی تردید کر رہا ہے یہ اس کا چچا ابو لہب ہے۔ صحیح قسمت کوئی ابو بکر بن کے پیغمبر کی دعوت کا بیڑا اٹھا لیتا ہے، اور کوئی ابو لہب بن کے پیغمبر کی دعوت کو روکنے کا بیڑا اٹھا لیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موسم میں طائف کے سفر کے بعد بڑا واقعہ میں نے چھوڑ دیا، اس کو میں نے عرض اس لیے نہیں کیا، 2 مہینوں کے بعد میں مستقل اس کا موضوع عرض کروں گا۔ معراج کا واقعہ، اسراء اور معراج طائف کے بعد اور ان دونوں شخصیات کی وفات کے بعد حضور کو معراج کرائی گئی۔ معراج کے بعد نبی علیہ السلام دعوت دیتے جا رہے ہیں۔ آج حضور کے پاس ایک بندہ آتا ہے، زماد اس کا نام ہے، بنو اسد کے قبیلے کا ہے، ایک کاہن ہے، یہ جو ہے وہ تعویذ دھاگے کا کام کرتا ہے۔ اس نے آ کر حضور کے گھر کا پتہ پوچھا، عذرا ہمدردی، نبی علیہ السلام سے ہمدردی جتا کے کہتا ہے محمد مجھے پتہ چلا ہے آپ پہ جنوں کا اثر ہو گیا ہے، آپ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، میں جادو ٹونے کا بھی علاج کرتا ہوں، میں جنوں کو اتارنے کا بھی علاج کرتا ہوں، آپ مجھے موقع تو دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے یہ کئیوں کا برگلایا ہوا آیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا زماد تو مجھے سردار لگتا ہے، تو مجھے بڑا اچھا باشعور لگتا ہے، چل یہ کرتے ہیں اگر خامی میرے اندر ہو علاج تو کر دینا، اگر بیماری تیرے اندر ہوئی علاج میں کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، کہا ٹھیک ہے تو علاج بعد میں کرنا، مجھ سے چند جملے پہلے سن لے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ پڑھنا تھا، نبوت کی زبان ہو، اللہ کے رسول کی زبان سے اللہ کا نام لکھ لے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ میرے آقا نے 2-4 آیتیں پڑھی تھیں، زماد کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہوئیں اور کہنے لگا خدا را بس کیجیے، میں سمجھ گیا ہوں بیماری آپ میں نہیں ہے مجھ میں ہے، جلدی کیجیے مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ زماد ازدی نے جب کلمہ پڑھ لیا، ابو ذر ایک آدمی ہے جو بنو غفار کے قبیلے کا ہے، ابو ذر نے اپنے بھائی انیس کو کہا مجھے پتا چلا ہے مکے میں ایک بندہ دعوت دے رہا ہے، ہم عرصے سے منتظر ہیں، جاؤ تم پتا کر کے آؤ وہ بندہ کیسا ہے۔ انیس بڑا شاعر تھا، آیا پتا کیا، پتا کر کے جا کے اپنی شاعری میں ان کو رسول اللہ کے مناقب اور فضائل سنائے۔ لیکن ابو ذر نے کہا مجھے شاعری کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حقیقت کی ضرورت ہے جو تو بتا نہیں سکتا، اس لیے اب میں خود جاؤں گا۔ ابو ذر خود آتا ہے، آ کر نبی علیہ السلام کی کھوج مکے میں لگا رہا ہے، لیکن ڈرتا اس بات سے ہے لوگوں کو پتا چلے گا۔ ابو ذر پہلا دن مکے کے حرم کے اندر سویا ہوا ہے، علی المرتضیٰ پاس سے گزرے، کہا میرے گھر میں آؤ، گھر میں رکھا، بات چیت نہیں ہوئی، دوسرے دن پھر لے گئے، تیسرے دن پھر لے گئے، تیسرے دن ابو ذر نے ہاتھ جوڑ کے کہا اگر میں ایک درخواست کروں کسی اور کو نہ بتاؤ، میں محمد کی تلاش میں آیا ہوں۔ علی نے کہا ٹھیک نشانے پہ آیا ہے، ٹھیک جگہ پہ آیا ہے، میں تجھے لے کے چلوں گا، تو میرا نہ بتانا میں تیرا نہیں بتاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ علی المرتضیٰ اس ابو ذر غفاری کو لے کر محمد الرسول اللہ کے دروازے پہ میرے آقا نے قرآن کی آیتیں سنائی، قرآن پڑھ کے سنایا۔ جس وقت کلمہ پڑھ لیا میرے آقا نے بطور ایک حکمت عملی کے تحت فرمایا اب تو چلا جا اور اس وقت آنا جب میرا دین غالب ہو جائے گا، تو کمزور آدمی ہے۔ ابو ذر نے کہا نہیں اللہ کے رسول اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب حرم کے اندر جب تک اپنی دعوت کو علل اعلان بیان نہیں کروں گا۔ ابو ذر غفاری نے حضور کی اس حکمت عملی کے مشورے کو جو ہے وہ یہ کہا کہ اس پہ میں عمل نہیں کر سکتا، چلے آئے حرم کے اندر کھڑے ہو کے ابو ذر غفاری نے اعلان کیا لوگوں سنو، اللہ کا سچا نبی مکے میں آ چکا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لوگوں نے مارا، اتنا مارا گرے اور جو وہ لو لہان ہوگی۔ اوپر حضرت عباس ہیں کافر ہیں، حضور کے چچا ہیں، آ کے بچا کر رستہ دیا۔ ابو ذر غفاری اپنے علاقے میں چلا گیا، پیچھے سے ایک بندہ تیسرا آتا ہے، رفا اس کا نام ہے۔ اسلام کی سربلندی کا آغاز ہونے لگا ہے، اسلام کے عروج کا آغاز ہونے لگا ہے۔ رفا نام کا یہ آدمی آ گیا اور آیا تھا اپنے کام کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ابو بکر ہے، دوسری طرف علی المرتضیٰ ہے، دونوں کو لے کر میرے آقا حج کے لیے آنے والوں کو دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ پہلا بندہ ملتا ہے
رفاع سے کہا کہ تو ہمیں بڑا اچھا آدمی سردار لگتا ہے، ہم تجھے یہ دعوت دیتے ہیں، اگر تو اس دعوت کو قبول کر لے۔ اس رفاع نے کہا کہ میں تو اس دعوت کو قبول کر سکتا ہوں، لیکن جو ہے وہ مجھے یہ ساتھی جو ہے وہ ساتھ دے۔ ساتھ والے ساتھی نے دونوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے چلے گئے تھے قبیلے کے۔ حضور علیہ السلام ابو بکر کو لے کر، علی المرتضیٰ کو لے کر تھوڑا سا آگے بڑھے۔ اگر علماء بیٹھے ہوں تو ہماری ادب کی کتابوں میں ایک قبیلہ چلتا ہے بنی زول بن شیبان، بنو زول بن شیبان۔ یہ قبیلہ قریش سے چھوٹا قبیلہ نہیں تھا، یہ قبیلہ اوس اور خزرج سے چھوٹا قبیلہ نہیں تھا، بلکہ بنو زول جنگجوئی میں سب سے اوپر تھے۔ بنو زول تلوار کی تیر اندازی میں بہت اونچے تھے، لیکن قسمت میں نہیں تھا۔ حضور بنو زول کے سردار کے پاس کے، ابو بکر بھی ساتھ، علی بھی ساتھ، کہا تم میری دعوت کو قبول کر لو۔ کہنے لگے ہمارے 3 آدمی اگر دعوت قبول کر لیں ہم آپ کی بات مانیں گے۔ حضور نے تینوں کو دعوت دی، لیکن بدقسمتی انہوں نے کہا ہم آپ کی دعوت کو ٹھیک مانتے ہیں، آپ کی دعوت ہے اچھی ہے، لیکن وجہ یہ ہے ہمارے تعلقات کسرا کے ساتھ ہیں، اگر آپ کی دعوت کو قبول کریں گے کسرا ہمیں ہمارے علاقے سے نکال دے گا۔ میرے آقا نے سمجھ لیا ان کی قسمت میں نہیں ہے۔ اگر بنو زول بن شیبان کلمہ پڑھ لیتے اوس والوں پہ سبقت لے جاتے، خزرج والوں پہ سبقت لے جاتے، نہیں مانا۔ حضور علیہ السلام نے اتنے جملے کے ساتھ رخصتی کر دی، فرمایا کہ اگر تم تھوڑا سا صبر کر لیتے تو تمہیں وہ چیز دینے لگا تھا جس چیز کی بدولت اللہ رب ذوالجلال تمہیں کیسر و کسرا کے تاج بھی عطا کرتا، کیسر و کسرا کی زمینیں بھی عطا کرتا، کیسر و کسرا کی سلطنت بھی تمہارے ماتحت آ جاتی۔ حضور چلے گئے، اب اس کے پاس جاتے ہیں جس کی قسمت کا قرعہ اللہ کے ہاں بھی نکل چکا ہے۔ ادھر دیکھو ایک سردار آیا ہوا ہے جس کا نام ہے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آؤ نہیں تاؤ نہیں، کوئی ہیل و حجت نہیں، کوئی پس و پیش نہیں، انصار سے آیا تھا، مدینے سے آیا تھا۔ اسد بن زرارہ نے کلمہ پڑھا، نبی علیہ السلام سے درخواست کی یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی داعی دے دینا، آپ مجھے کوئی قابل ہیں۔ ایک نام ہے اسد بن زرارہ کا، دوسرا نام ہے مصعب بن عمیر کا، تیسرا نام ہے عبداللہ بن ام مکتوم کا۔ یہ 3 آدمی میرے آقا بھیج رہے ہیں اور اسلام کی شمع مکے سے نکل کر مدینے میں جانے لگی ہے۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا، میں نے کہا مکے والوں کا طرز عمل آپ نے دیکھ لیا، اب مدینے والوں کا میٹھا طرز عمل آپ دیکھیں گے، آپ کو پتا چلے گا مکے میں جلال کیوں ہے، مدینے میں جمال کیوں ہے۔ یہ مدینے والا اسد بن زرارہ مصعب بن عمیر کو اور نابینے عبداللہ بن ام مکتوم کو لے کر مدینے میں پہنچتے ہیں، اور یہ مصعب بن عمیر یہ جا کر اسد بن زرارہ کے گھر میں ٹھہرتا ہے، اور اسد بن زرارہ روزانہ صبح نکل کر، یہ تبلیغ والے کہتے ہیں ہم خصوصی گشت پہ جا رہے ہیں، یہ عمومی گشت پہ جا رہے ہیں۔ میں نے کہا اسد بن زرارہ نے عمومی گشت سے پہلے خصوصی گشتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ لوگ کہتے ہیں تم یہ گشتیں کہاں سے لائے ہو، لوگ کہتے ہیں یہ چلے کہاں سے لائے ہو، لوگ کہتے ہیں سروزے کہاں سے لائے ہو، یہ دعوتیں اور لوگوں کو جو ہے وہ دروازے کھٹکھٹانا یہ کہاں سے لائے ہو۔ میں کہتا ہوں اسلام کو غلبہ جو دعوت خصوصی سے ملا تھا، اسلام کو غلبہ جو گشت خصوصی سے ملا تھا، خصوصی گشت خصوصی ملاقات اسد بن زرارہ کر رہے ہیں۔ جس سے ملاقات ہے وہی کلمہ پڑھتا ہے، جس سے ملاقات ہے فرماتے ہیں 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے یثرب کے اندر ایک دھوم مچ گئی، ہر گھر میں محمد کا نام بلند ہونے لگا، ہر گھر میں محمد کے دین کا نام بلند ہونے لگا۔ 2 سردار بیٹھے ہوئے، ایک کا نام ہے سعد بن معاذ، دوسرے کا نام ہے اسید بن خزیر اور سعد بن معاذ آپس میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یار دیکھو یہ اسد بن زرارہ، سعد بن معاذ کہتا ہے یہ اسد بن زرارہ اگر میرا خالہ زاد نہ ہوتا نا، سعد بن معاذ جو خزرج کا سردار ہے اور حضرت اسد بن زرارہ انہی کے خاندان کے ہیں، دونوں خالہ زاد، دونوں جو ہے وہ خالہ زاد، کہتے ہیں اگر یہ میری خالہ کا بیٹا نہ ہوتا، اس نے جو کام شروع کر رکھا ہے نا، ہر بندے کو ورگلا رہا ہے، بتوں سے ہٹا رہا ہے اور ہٹا کر محمد کے دین کے اوپر لگا رہا ہے، میں اس کو قتل کر دیتا۔ اسد سعد بن معاذ حضرت اسید بن خزیر سے کہتے ہیں تو جا تلوار لے کے جا، ذرا میرے خالہ کے بیٹے کا سر قلم کر دے، میں دیکھتا ہوں یہ کس طرح دین کو پھیلاتا ہے۔ اسید بن خزیر غصے میں عمر کی طرح غصے میں تلوار لے کے آئے اور
جو ایمان کے علم بردار کا سر قلم کرنا چاہتے ہیں اور حضرت اسد بن زرارہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اسد بن زرارہ نے حضرت مصعب بن عمیر نے ایک جملہ کہہ دیا. مصعب بن عمیر نے کہا بھائی جھگڑے کی بات نہیں ہے, بیٹھو میں جو بات کہتا ہوں سن لو, ایک دفعہ سننے کی تکلیف کرو, ماننے کی ہوئی مان لینا, نہ ماننے کی ہوئی چھوڑ دینا. کہا تو نے انصاف کی بات کی ہے. بیٹھ کر بات سنی, اور جس لہجے میں حضرت مصعب بن عمیر آپ کو شاید پہلے بھی میں نے